बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे पेट्रोल के हवाले से। आज दोपहर से पेट्रोल में इजाफे की खबरें गर्दिश करती रहीं, मीडिया पे खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल में की कीमतों में इजाफे की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इन नई कीमतों का इतलाक़ जो कि 25 रुपये इजाफे के साथ ये इतलाक़ जो है ना रात के 12 बजे से हो जाएगा। इसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स ने ये जवाज़ बनाया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। वजह दरअसल ये होती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं जब रात 12 बजे से, तो जो ज़ख़ीरा पेट्रोल पम्प्स के पास मौजूद होता है उस पर उन्हें पर लीटर उतने इजाफे से ये मुनाफा हासिल हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल पम्प्स को बंद कर दिया जाता है। आवाम की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पहुँच गई, कतारें लग गईं और इस 25 रुपये इजाफे से बचने के लिए लोगों ने टैंक्स फुल कराने शुरू कर दिए। यही वजह है कि आज शहर में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी रही और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर न सिर्फ रश लगा रहा, कतारें लगी रहीं, बल्कि वो पेट्रोल पंप जो कि बंद कर दिए गए थे वहाँ हंगामा आराई भी हुई और लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। नाज़रीन, एक तरफ तो ये एहतजाज और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का खदशा, दूसरी जानिब लेकिन हम आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस बात की जो है तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो ख़बरें मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, इनमें कोई सदाकत नहीं और फ़िलहाल पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। लेकिन नाज़रीन, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब 30 रुपये का इजाफा पहली दफ़ा किया गया था पेट्रोल में, उससे एक दिन पहले भी यही कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा और उसके बाद अचानक से इजाफा कर दिया गया। यही वजह है कि अवाम में एक बेचैनी है, लोग परेशान हैं। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें हैं और फिर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है या फॉल्ट्स की वजह से भी अगर ब्रेक डाउन हुए हैं तो उसके रद्दमल के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी किया गया। कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर जो है वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। ख़वातीन और बच्चे बाकायदा चारपाइयाँ सड़क पर डालकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे और 20 घंटे से बिजली की फरामी मुअत्तल है। नाज़रीन, इन तमाम इस सूरत हाल के तनाजुर में अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों पर कैसे काबू पाया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि शहर का जो बल्दियाती निज़ाम है, जिस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, अब वो तातुल के शिकार नज़र आते हैं। कल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई ख़ास पेशरफ्त ना हो सकी और ज़राए का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये शिकवा है कि जो उनसे वादे किए गए हैं, जो मुआहदे में चीज़ें शामिल हैं, शायद उस पर अमल नहीं हो रहा या माजी में जो कुछ उनके साथ होता रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वादे नहीं वफा किए गए, शायद इस दफ़ा भी वही तारीख दोहरा दी जाए। यही वजह है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम को जो है वो बाइख्तियार बनाया जाए। दूसरी जानिब अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाया गया। आज भी समात हुई जिसमें बताया गया कि तमाम जमातों की जानिब से जो है वो इलेक्शन यानी बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने की दरख्वास्त की जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक तरफ तो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके साथ साथ हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक हल्का बंदियों को सही नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक इंतखाबात ना कराए जाएँ। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यानी पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध में अपोजिशन में थी, वफाक में इत्तेहादी थे, लेकिन अब वफाक में भी इत्तेहादी हैं और सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे नाज़रीन हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली हैं जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जावेद भाई, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहानी है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ कोई चीज़ प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही, पता नहीं चल रहा कि क्या होगा, चीज़ें मानी जा रही हैं या नहीं मानी जा रही? मुश्किल मुज़ाकरात है। हाँ। इनफैक्ट जो ये चीज़ें हैं, लॉ का बनना भी इनफैक्ट बड़ा टीडियस प्रोसेस होता है। जब डेवोल्यूशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो, एक पार्टी से इख्तियारात लिए जा रहे हैं और उसको डिवॉल्व किया जा रहा है, तो ज़ाहिर रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर, काफ़ी रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो टॉप टीयर लीडरशिप है, वहाँ इस मामले में बड़ी क्लैरिटी है। तो जब भी हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है, जो 140A जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है
اس کے مطابق جو ہے پاورز ڈیوالو کی جائیں گی. لیکن سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ ان چیزوں کو رجسٹ کر رہی ہے بیکاز کہ وہ ڈائریکٹلی ان اداروں کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی پاورز کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ان کی ریلیکٹنس ہے اس کے نام چیزوں کو ڈیوالو کرنے کے لیے. لیکن چیزیں چل رہی ہیں, ظاہر ہے کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, کچھ کم ہوتی ہیں, پھر لیول ریز کیا جاتا ہے, پھر مینجمنٹ ہوتی ہے, چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. ایسی سچویشن نہیں ہے کیونکہ اسٹیل میٹ نہیں ہے, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی. دیر ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی چیزیں جو ہیں. سر بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2001 جیسے قانون کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور تمام ہی پارٹیاں چاہ رہی ہیں, اس لیے کہ جس میں کچھ زیادہ ہی پاور دے دیے گئے, جس کی وجہ سے شہر میں کمرشلائزیشن ہوئی, چائنا کٹنگ ہوئی, ماسٹر پلان تبدیل ہو گیا, اور جو اپروولس تھیں وہ کیونکہ سیکنڈ ٹیئر گورنمنٹ تھی, اب بہت ساری چیزیں میئر کے یعنی انڈر میں تھیں, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. اگر کوئی پارٹی چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے تو اور بات ہے, لیکن اب تو متحدہ میں بھی اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں نظر آتا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہی صحیح کام کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ کام صحیح نہیں کر سکتی, لہذا وہ ریلیکٹنٹ تھے پاورز ڈیوالو کرنے کے لیے. یہ چیزیں جمہوریت کے اندر چیزیں پریکٹس سے اور کام کرنے سے آتی ہیں, اور سسٹم نظام بنتا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 2001 کے نظام کے اندر چیزیں, یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے اس کے اندر, اور یہ پروپیگنڈا اسی لیے ہے کہ جو ویسٹرڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے پروونشل لیول کے اوپر, وہ پاورز ڈیوالو نہیں کرنا چاہتا. کچھ خرابیاں ضرور ہوئی ہوں گی لیکن اس سے بہت سی اچھائیاں بھی ہوئی. آپ دیکھیں شہر متحدہ قومی موومنٹ سمجھتی ہے کہ 2001 کا قانون بہتر تھا. دیکھیں 2001 یہ جو ہم نے اس وقت جو ان کو مسودہ دیا ہے, جو ڈرافٹ دیا, اس کا 2001 کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سمپلی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہے. سر سندھ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ ٹاؤنز کی بنیاد پر شہروں کو بانٹا جائے؟ کوئی حرج نہیں ہے, ہم تو ایگری کرتے ہیں ٹاؤن کو. اچھا, آپ نہیں چاہتے کہ ڈسٹرکٹس ہو جائیں؟ پہلے تو آپ کی طرف سے شدید ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اختلاف کیا گیا تھا, جو مسودہ آپ نے بھی دیا ہے وہ اس میں شہر کو ٹاؤنز کی بنیاد پہ بانٹا گیا ہے یا ڈسٹرکٹس کی بنیاد؟ ٹاؤنز کی بنیاد پہ بانٹا گیا. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہی بانٹا جائے تو اس میں کوئی مباد نہیں ہے؟ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ ٹاؤنز اس مرتبہ چھوٹے کیے گئے اور اختیار نیچے جائے. ہماری تو خواہش ہے یو سی کے لیول پہ اختیار جانا چاہیے, ان کو اختیار ہونا چاہیے. پھر یو سی جو ہے اپنی کمیونٹی کو آرگنائز کرے, ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. وائی کے نام ہے لوگوں کو اوپر جا کے ہر چیز کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ بجٹ میں آپ کے ایم پی ایس کو بھی فنڈ, ترقیاتی فنڈ ایلوکیٹ کیا جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دیا جائے گا, وہ پی ڈبلیو ڈی کے تھرو ہوتا ہے اور چیزیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں, تو کیا اس دفعہ آپ کو بھی بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے گا؟ ایم پی ایس کے فنڈز کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں کراچی کو ڈیولپمنٹ پیکج ملنا چاہیے. کراچی کو جو لیکن کہا تو جا رہا ہے سر حکومت کی جانب سے کہ آپ کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو ملے گا, جس طرح وفاق میں اتحادی رہ کے اور 15 کروڑ روپے میرے سالانہ ملے گا. ہم نے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارے ایم پی ایس کو پیسے دیے جائیں. ہم ایم پی ایس کے اس کے قائل ہی نہیں ہیں. ہماری یہ ہے کہ جی کراچی کی جو ڈیولپمنٹ اسکیمز جو ہیں, ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز ان کو دے رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ اسکیمز جو ہیں جو آپ کا پیکج ہے ڈیولپمنٹ کے آئی ڈی پی جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری خواہش ہے. اچھا, آپ چاہ رہے ہیں کہ بس ڈیولپمنٹ اسکیم شہر کے اندر ڈیولپ, لوگوں کے کام ہونے چاہیے, لوگوں کے مسائل ہونے چاہیے. پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, روڈیں خراب ہیں, بریجز نہیں ہے, ٹریفک کنجیشن ہے, تمام چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. اتنا بڑا شہر ہے, نیگلیکٹ ہوا ہے اس کے اندر پچھلے 12-15 سال سے, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے. اور دی فرسٹ ٹائم جو ہے کم از کم بیٹھ کر ہم بات تو کر سکتے ہیں ان سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیا ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں ان مذاکرات میں؟ ڈیلے ٹیکٹک تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ڈیفیکلٹیز ہیں, ان کا کچھ پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا کچھ ہے. تو جب چیزیں آپس میں ڈسکس ہوتی تو ٹائم تو لگتا ہی ہے. کنسنسس ڈیولپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو پارٹی میں آپس میں لوگوں میں جو ہے وہ کنسنسس نہیں ڈیولپ پارٹی میں نہیں, آپس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ان دونوں کو کلوز آنے میں, کنسنسس ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اس کے اندر. اچھا, اور کتنا سمجھتے ہیں سر ٹائم کے لگے گا؟ یا دیکھیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ایک ہفتے میں ہو جائے اس کے اندر. یہ ہم نے ان کو ٹائم فریم کی بھی بات کی تھی کہ بجٹ اجلاس سے پہلے یہ لیجسلیشن پاس ہو جانی چاہیے. لیکن دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے صورتحال کے اندر. سر کیا کوئی ڈیڈ لاک ایڈمنسٹریٹر کے اپوائنٹمنٹ پہ بھی چل رہی ہے؟ نہیں, ہرگز کوئی اس میں ڈیڈ لاک نہیں ہے. انفیکٹ انہوں نے ہم سے نام مانگے, لیکن ہماری جو پرائرٹی ہے وہ ہم کسی قسم کی, دیکھیں نا, ہم نہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے,
جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں، ہم نے کوئی ایڈمنسٹریٹر لیا ان سے، کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں کی ہے. ہماری نمبر 1 پرائرٹی یہ ہے کہ قانون بن جائے، اس قانون کے تحت لوگوں کو امپاورڈ کر دیا جائے، اس کے تحت الیکشن ہو، باقی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. ہم یہ تو اگر قانون بن جاتے تو آپ ایڈمنسٹریٹرشپ نہیں لیں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے، 2 مہینے کا ایڈمنسٹریٹر لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے میئر اپنا انشاءاللہ الیکٹ کرائیں گے. اچھا جی. اور یہ جو کہا جا رہا تھا آپ کی طرف سے عبدالوسیم صاحب کا نام دیا گیا، لیکن سر ایسا تو ممکن نہیں نا، نام دیا گیا ہوگا تو میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں. ایک اسٹیج کے اوپر کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی، لیکن وہ لیٹر یہی طے کیا گیا کہ جی ہم پہلے جو ہے اس قسم کی کسی چیز میں نہیں جائیں گے، پہلے ہماری پرائرٹی ہوگی لیجسلیشن کی. اچھا، ابھی فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ بالکل نمبر 1 پرائرٹی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اقتدار یا یہ چیزیں لینے سے، سیٹس لینے سے آپ کے ووٹ بینک میں کمی آئے گی مزید؟ نہیں دیکھیں، ہمارا ووٹ بینک جو ہے کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، کچھ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں. ہمارا ووٹ بینک بڑا کمیٹڈ ووٹ بینک ہے، اور ہمارا ووٹ بینک ان چیزوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ابھی آ رہا ہے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، 240 کے الیکشنز بھی، آپ دیکھیں گے ہمارا ووٹ بینک جو ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا بھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑھے گا؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چھوڑنے سے آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑا؟ پی ٹی آئی سے چھوڑنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی تو ہمارا ووٹ بینک خراب کر کے کراچی میں بڑے بڑے جلسے کیے ہیں پی ٹی آئی نے، احتجاج کیے بڑے بڑے. دیکھیں کراچی جو ہے 3 پی کروڑ ٹی آئی کے پہلے بھی دیکھیں سیٹس پی ٹی آئی نے آپ کے لی، یعنی پہلے یہ سیٹس آپ کو جاتی تھیں 14 سیٹیں وہ لے کے گئے، یا 1 آدھ 2 آپ 12 سمجھ لیں، یا کچھ جو لیاری وغیرہ کے لیے وہ آپ کی پہلے نہیں رہی ہے. جو پبلک نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں، احتجاج میں، وہ وہی پبلک ہے کراچی کی جو پہلے آپ کو آپ کے جلسوں میں نظر آیا کرتی تھی. سر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کراچی میں اگر کسی کے ووٹ بینک کو ڈینٹ دے گی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ووٹ بینک ہے؟ دیکھیے پاکستان پی ٹی آئی کو جو بھی 12-13 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کی جنون سیٹیں بالکل بھی نہیں تھیں. ان کو سیٹیں دلوائی گئی تھیں، ان کا ووٹ بینک بھی نہیں تھا، ان کا بڑا لمیٹڈ. 4 سال آپ نے حکومت میں گزارے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو سیٹیں مجبوری، دلوائی گئی. مطلب وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ جناب جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے نا، ملک کی ایک سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈیموکریسی کو لے کے چلنا ہے. سسٹم تو بنانا تھا نا، گورنمنٹ تو بنانی تھی، تو ہم نے ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی ان کے ساتھ ہم نے الائنس کیا تھا، اور چیزیں چلتی رہی اس کے حساب سے. جہاں یہ طے ہوا کہ جناب یہ سر گورنرشپ کیوں نہیں مل رہی آپ کو؟ گورنرشپ ہمیں مل جائے گی. نہیں مل تو جائے گی سر، لیکن جب پنجاب کے گورنر کی سمری پہ صدر مملکت دستخط کر سکتے ہیں تو پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے نامزد کردہ گورنر اس پہ کیوں نہیں دستخط کر سکتے؟ دیکھیں ایک جسے کہنا چاہیے کچھ ایسے ایشوز ہیں. جیسے سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یا صدر صاحب سائن نہیں کر رہے؟ نہیں، صدر صاحب کے سائن کا بھی ایشو ہے، لیکن سیکیورٹی کلیئرنس کا بھی ایک ایشو ہے، لیکن وچ از اے رانگ کانسیپٹ. جس کو جو ہم نے جو کینڈیڈیٹ ہم نے جو گورنر کے لیے سجیسٹ کیا ہے، ان کے کریڈینشلز بہت اسٹرانگ ہیں، وہ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی. پاکستان کی کراچی کی ریناؤنڈ فیملی ہے، ان کی شرافت، ان کی نگاہ. سر کیا اور بھی نام تھے زیر غور، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ نام دیا گیا، جبکہ اس پہ شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا. جب 3-4 نام سامنے آئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے اس نام کے اوپر لوگوں نے یہ تمام لیٹرز نکال کے وہ چیزیں میڈیا پہ چلانی شروع کر دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ امید ہے کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو پائے گی انڈین ہائی کمیشن کو خط لکھنے کی وجہ سے. دیکھیے بڑا مسکنسیپشن ہے، انڈین ہائی کمیشن کو نہیں لکھا گیا تھا، تمام ایمبیسیز کو لکھا گیا تھا. اس میں تو ایک لسٹ جیسے آتی ہے نا، کلرک ایک نیچے سے لسٹ بنا کے بھیجتا ہے، اور آفیسرز نے ایک سائن کر دیا، اس کے اندر وہ چلا گیا لیٹر. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے اندر بیڈ انٹینشن ہو. یہ آج جو شیری مزاری لیٹر لکھ رہی ہے، سنیں نا، شیری مزاری لیٹر لکھ رہی ہے یو این او کو، کوئی اس سے جا کے پوچھے نا آپ کیوں لکھ رہی ہیں اس کے اندر. یہ ساری دنیا کے اندر یہ جو شور مچاتے پھر رہے ہیں اور جو اتنے لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ان کو سیکورٹی کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیکورٹی کلیئرنس کی ضرورت ہے. یہ کیا بات ہوئی سر؟ لیکن کوئی اور نام دے دیتے، کوئی کچھ کیوں دے دیں ہم؟ اگر کسی کی کوئی سیکورٹی کلیئرنس میں مسئلہ آ رہا ہے. وی آر کا نام ہے آف دی اوپینین کہ جی جو ہم نے نام دیا ہے دس از دی بیسٹ نیم، اور اس کو ہونا چاہیے. اور کسی کو اس کے اندر کوئی ہے اس کے اندر تو بیٹھ کے بات کرے ہمارے ساتھ. اچھا بالکل، اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سمپل لیٹر کے اوپر کوئی اس طرح کا سیکورٹی کلیئرنس کا. ساری کے نام ہے پاکستان میں ہم ہی رہ گئے سیکورٹی کلیئرنس کے لیے. ٹھیک ہے، نہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ سٹینڈ لیا جائے گا، اور اگر اس پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر مذاکرات بھی کی جائیں گے. کوئی ہمیں بتائے نا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے جی کیا ریزرویشن ہے اس لیٹر کے اندر، ایسی کون سی بات ہے، اور اس طرح کے لیٹرز کتنے لوگوں نے لکھے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا.
वहाँ पे क्या होता रहा है इसके अंदर। ठीक ठीक। चलिए सर, आप से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक वक्फा। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हनीफ साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली और रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, जिनसे हम बात कर रहे हैं ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके हवाले से। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने बात की थी एक तरफ तो पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफे के हवाले से, साथ साथ जो एनर्जी क्राइसिस नज़र आ रहा है बिलुमूम पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में, जो लोड शेडिंग्स, जो पावर क्राइसिस है, उस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें स्काइप पे यानी वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है रेहान जावेद साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं तवानाई के हवाले से। हम उन्हें खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी रेहान साहब, सर सबसे पहले तो आपसे आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा रेहान साहब, मुझे बताइएगा सर कि ये जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस नज़र आ रहा है हमें, लोड शेडिंग्स नज़र आ रही हैं पूरे मुल्क में, और कराची में भी लोड शेडिंग्स हैं, लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं सर, क्या इसकी वजह अब गैस में कमी है, पावर की कमी है, या ये कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये कराची की 2.2 करोड़ आबादी जो है और 40,000 इंडस्ट्रीज इस वक्त जिस पावर प्लांट से, जो कि के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स हैं, चल रही हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनको RLNG का रेट चार्ज हो रहा है, जो कि $23 पर MMBTU है, और उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 4600 कुछ रुपए बनती है। जबकि इसी शहर के अंदर 600 से 700 इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि नेचुरल गैस पे चल रही हैं, और उनका बिजली का यूनिट 11 रुपए पड़ता है, जो अपनी बिजली अपने जनरेटर्स लगा के और पाकिस्तान की लोकल गैस से बना रही हैं। इससे पहले के इलेक्ट्रिक जो है उसको हमेशा नेचुरल गैस का टैरिफ लगाया जाता था, और उसकी एलोकेशन भी जो हमारी 2018 की गैस एलोकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स जो कि नेशनल ग्रिड को या आवाम को बिजली सप्लाई करते हैं, उनको नेचुरल गैस का टैरिफ खास तौर पे के इलेक्ट्रिक के प्लांट्स को लगाया जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को शिफ्ट कर दिया था RLNG टैरिफ के ऊपर। जैसे ही RLNG की हमने शिपमेंट ज्यादा मंगाई हैं और उसके साथ साथ डॉलर का रेट बढ़ा है, तो वो जो फ्यूल अब के इलेक्ट्रिक बर्न कर रही है वो 100% RLNG है। कराची के तमाम शहरियों को औसतन 46 से 50 रुपए तक यूनिट टैक्सेस के साथ ये 1 जुलाई से पढ़ने की तवक्को की जा रही है। अच्छा। और ये गैस एलोकेशन जो इस वक्त की गई है के इलेक्ट्रिक को सिर्फ 100 MMCFD की जा रही है, जिसकी, और नेशनल ग्रिड से बिजली भी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से इस वक्त कराची में लोड शेडिंग का बुरहान आया हुआ है। अब या तो इसके दो रास्ते हैं कि जी ये जो 220 MMCFD गैस इन 640 फैक्ट्रियों को दी जा रही है, उनका कुछ टैरिफ बढ़ाकर के इलेक्ट्रिक का टैरिफ कम किया जाए, उसको नेचुरल गैस पर लाया जाए, और साथ साथ नेशनल ग्रिड से इनको बिजली भी सप्लाई की जाए। इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि ये नेचुरल गैस और RLNG के मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं है, कोई ये और फ्यूल नहीं है। ये एक ही गैस है जो कि RLNG या गैस के नाम पर बिकती है, और दोनों के टैरिफ में फर्क है। नेचुरल गैस का टैरिफ 857 रुपए है, जबकि जो के इलेक्ट्रिक इस वक्त RLNG इस्तेमाल कर रहा है उसका टैरिफ 4600 रुपीज पर MMBTU है। इस प्रॉब्लम की वजह से, इस गलती की वजह से, या इसकी वजह से हमें इस वक्त कराची के जो वासी हैं या कराची के जो शहरी हैं, इनको तकरीबन 10 से 11 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, जो कि पास थ्रू आइटम है आपके बिजली के बिल में, आपके घर का बिल भी 10 रुपए यूनिट ज्यादा बढ़कर आएगा अगर ये मैकेनिज्म फौरी तौर पर रिवर्स नहीं किया गया और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस के साथ साथ RLNG के टैरिफ की जगह नेचुरल गैस का ओगरा अप्रूव टैरिफ नहीं दिया गया। लेकिन सर अगर मुझे बताइएगा कि ये तमाम चीज़ें तो यानी जो गैस की एलोकेशन होती है और ये सारी चीज़ें हैं सर, इसकी तो पहले से एग्रीमेंट्स हो जाते हैं,
اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ کے الیکٹرک کو بتایا جائے کہ جی اب سے یہ ٹیرف لگ جائے گا؟ یہ تمام ایگریمنٹس، یہ تمام کنورجنس بڑا دیکھ بھال کے ایک بڑی کمپنی ہے سر، ایسے تو نہیں آنکھ بند کر کے سائن کر لیتے ہیں؟ دیکھیے جی، کے الیکٹرک کے ساتھ ان کا اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو ہماری نالج میں ہے. جب ہم نے کے الیکٹرک کو اپروچ کیا اپنے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں بڑھنے کی وجہ سے، جب ہم نے ان کو اپروچ کیا تو ان کا جو گیس ایلوکیشن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ نیچرل گیس کا ہے 100%. 130 MMCFD سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے کہ ان کو نیچرل گیس دی جائے اور صرف 60 MMCFD ان کو RLNG دی جائے. اس وقت ان کو مکمل تو ایک تو گیس کم کر دی گئی ہے اور پھر جو گیس دی جا رہی ہے وہ بھی RLNG ٹیرف میں دی جا رہی ہے. دیکھیں کے الیکٹرک کو RLNG ٹیرف، آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچرل گیس دی جا رہی ہے ان کو لیکن ٹیرف RLNG کا چارج کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس ٹیرف کی وجہ سے کے الیکٹرک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کے الیکٹرک کو تو یہ پاس تھرو آئٹم ہے، یہ بھرنا تو میں نے اور آپ نے. اگر کراچی کی جو انڈسٹری 40,000 سر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی کوئی حد ہوتی ہے یا یہ کہ کے الیکٹرک جتنا چاہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ وہ یونٹس کے حساب سے پیسے لگا کے صارفین کے بلوں میں بھیج دے؟ اور ظاہر مطلب ہر شخص جو ہے وہ اپنی بجلی کٹنے سے ڈرتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے پیمنٹ کرنے پہ، چاہے راشن نہ لائے لیکن سوچتا ہے بجلی کا بل پیمنٹ کر کے آ جائے. نہیں، اس کی لمٹ جو ہے وہ نیپرا سیٹ کرتا ہے. کہ الیکٹرک صرف ان کو جا کے اپنی کیلکولیشن بتاتی ہے اور بلز شو کرتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنا مہنگا فیول استعمال کیا ہے. اگر وہ فیول چارجز جو ہیں وہ اگر پازیٹیو میں آئیں گے تو نیپرا کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ جی اتنے فیول جو کہ اب 10 روپے کے قریب آنے والے ہیں جولائی کے مہینے کے اندر. اور اگر وہ نیگیٹو میں جائے گا، مطلب کے الیکٹرک اگر نیچرل گیس سے بجلی بنائے گا تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہمیشہ کراچی میں 1 روپے یا 1.5 روپے آتے تھے وہ آئیں گے. لیکن اب RLNG ٹیرف کی وجہ سے یہ 10 روپے تک جانے کی امید ہے. تو یہ ہر مہینے لگ کے آتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا سکتی ہے کہ الیکٹرک، یا جب فیول کی کوئی پرائسز اپ ڈاؤن ہو تبھی لگا؟ کیونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ تو صارفین سے ہمیشہ لیے جاتے ہیں سر، چاہے اسٹیٹک پرائسز بھی ہوں، تب کیوں لیے جاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز؟ دیکھیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ایک پاس تھرو آئٹم ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا لا ہے اور یہ نیپرا اپروو کرتی ہے. اس میں کے الیکٹرک صرف ان کو اپیل کرتی ہے اور اپیل کے بعد نیپرا ان کی پوری کیلکولیشن کر کے اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے. یہ ایک پاکستان کے پاور سیکٹر کا طریقہ کار ہی اسی طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو کہ آپ جب فیول استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد جا کے اس کی بلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ آپ نیپرا سے اپروول لیتے ہیں. تو اگر کے الیکٹرک کو سستا فیول ملے گا تو کراچی کو بجلی سستی ملے گی. مجھے یہ بتائیے گا بحیثیت تجزیہ کار، آپ انرجی تجزیہ کار ہیں، کے الیکٹرک کے جو ٹربائنس یا جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تو یعنی جو فیول ہے اس کا وہ تو پہلے ڈیزل اور کروڈ آئل اور یہ تمام چیزیں یوز ہوتی رہی، یہ تو کنورٹ کی گئی تھی CNG پہ. جب ملک میں CNG زیادہ ہوتی تھی، تمام ٹیرف کی جو کیلکولیشنز ہیں یہ چیزیں یہ کبھی بھی نیچرل گیس کے ساتھ لنکڈ نہیں رہی ہیں سر. یہ تو نیچرل گیس پہ اس کو لایا گیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے کچھ فیول بچ جائے، ملک میں نیچرل گیس زیادہ ہے. CNG کنورژن پورے ملک میں ہو رہی تھی، گاڑیاں کمپنی سے CNG کنورٹڈ گاڑیاں نکل رہی تھیں، ہر جگہ لوگ گھروں میں CNG یعنی جو نیچرل گیس آتی ہے اس کے جنریٹر یوز کر رہے تھے. اب تو وہ سچویشن نہیں رہی ہے سر. اب اگر کروڈ آئل یا جو نارمل فیول ہے جس پہ کہ ان کے ٹربائنز یا انجنز چلتے ہیں اس پہ کیوں نہیں چلائے جاتے؟ کیوں چلایا جاتا ہے نیچرل گیس پہ کے الیکٹرک کی جانب سے؟ دیکھیں جی، جو آپ باقی فیولز کی بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آج آپ کہہ رہے ہیں گیس کی شارٹیج ہے لیکن 100 MMCFD RLNG جو کہ نیچرل گیس ہی ہے ایکچولی وہ دی جا رہی ہے پورے شہر کراچی کے لیے، اور 220 MMCFD آج آپ کیپٹیو پاور کو آج کی ڈیٹ میں دے رہے ہیں. تو پھر گیس کی شارٹیج کدھر ہے؟ نہیں سر، اگر اتنی ہی مہنگی 800 کی جگہ 4600 پڑ رہی ہے تو کے الیکٹرک کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ RLNG یوز کرے؟ آپ پھر جو دوسرے فیولز ہیں، جو ریگولر فیولز جو پہلے یوز کیے جاتے تھے، جو انجنز موجود ہیں، سسٹمز موجود ہیں، آپ نہ یوز کریں گیس کے جو انجنز ہیں، آپ جو نارمل انجنز ہیں وہ یوز کریں، وہ آپ کو زیادہ سستے پڑیں گے. دیکھیں جو وہ نارمل انجنز اگر وہ یوز کریں گے تو وہ فرنیس آئل کے اوپر چلانے پڑیں گے اور فرنیس آئل RLNG سے بھی زیادہ مہنگا پڑے گا اس وقت. یعنی یہ 4600 سے. لیکن جو یونٹس ہیں سر، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پورے ملک میں گیس استعمال کی جاتی ہے پاور جنریشن کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے ملک میں دیکھیں وابڈا اور کے الیکٹرک کا صرف فرق یہ ہے، لیسکو، فیسکو اور ہیسکو کا، کہ کے الیکٹرک ایک پاور جنریشن کمپنی کے ساتھ ساتھ ایک ڈسٹریبیوشن فرم بھی ہے
جبکہ باقی ساری جو کمپنیز ہیں وہ NTDC سے بجلی خرید کر آگے بیچتی ہیں. اچھا سر، آپ کو اندازہ یہ بھی ہوگا کہ واپڈا سے کتنے میگا واٹ بجلی جو ہے 350 یا 400 کے قریب لی بھی جاتی ہے نیشنل گریڈ سے کے الیکٹرک کو، جس کو صرف کے الیکٹرک ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اور یہ ان نرخوں پہ آتی ہے جو کہ یعنی اس میں کوئی فیول ایڈجسٹمنٹ لگانے کے چارجز نہیں بن سکتے. یہ نیشنل گریڈ سے بجلی لے کے آگے ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے جو کہ کم نرخوں پہ ہوتی ہے اور سبسیڈائز کی ہوئی ہے یہ نرخ. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ بجلی سبسیڈائز ریٹ پہ نہیں دی جاتی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جی اس وقت نیشنل گرڈ سے آپ کو تقریباً کوئی 900 سے 1000 میگا واٹ بجلی کراچی کے لیے مل رہی ہے. کے الیکٹرک اپنی بجلی جو بنا رہی ہے وہ تقریباً 1000 سے 1200 بنا رہی ہے، اور کچھ بجلی وہ کنوپ سے اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ سے لے رہی ہے. ان تینوں کا مکس بنا کے تو آپ کے یونٹ کے چارجز 10 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تقریباً 45 روپے بنیں گے. اگر آپ اس میں سے جو باقی فیکٹرز ہیں وہ نکال دیں تو اس کے بعد تو یہ آپ کا بجلی کا یونٹ کراچی کے لیے 60 سے 70 روپے پہ چلا جائے گا. آج RLNG 4600 سے بجلی بنا کے یونٹ پرائز اپنی جگہ، لیکن جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس قدر ہے کہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو احتجاج مختلف شہر کے حصوں میں ہوا ہے. بجلی کی پرائس ایک طرف ہے سر، بجلی آئے تو تب تو ٹھیک ہے نا، بجلی آتی نہیں ہے لیکن بل پورا آ جاتا ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو پہلے 1200 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رئی تھی نیشنل گرڈ سے. اب وہ کوٹا کم کر کے تقریباً 900 سے 1000 میگا واٹ کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی فردر کمی ہونے جا رہی ہے. ریحان صاحب مجھے بتائیے گا کہ کے الیکٹرک کے لیے ایک بات کہی جاتی رہی ہے کہ کے الیکٹرک کے جو اونرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ مین، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کور تھنک ٹینک میں رہے ہیں، بڑے قریبی مناسب رہے ہیں. وفاقی حکومت اب نہیں رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کے الیکٹرک کو جو مراعات، جو فیورز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ملتے تھے، اب آپ امید نہیں کر سکتے وہ تمام چیزیں ملنے کی. کیا یہ وجہ ہے کہ کے الیکٹرک اتنا جو ہر چیز کا رونا رویا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں. میرا تعلق ان سیاسی باتوں سے نہیں ہے، نہ میں اور آپ ان سیاسی باتوں پہ غور کریں تو بہتر ہے. ہمارا تعلق وہ اس بل سے ہے جو ہمارے بجلی کا بل ہمارے گھر میں آنا ہے اور ہماری فیکٹری میں آنا ہے. اس کو حل کرنے کا واحد طریقہ یہ جی اس وقت کے الیکٹرک کو فوری طور پہ 130 MMCFD گیس دی جائے اور نیچرل گیس کے اوگرا اپروف ٹیرف کے اوپر دی جائے جو کہ 857 روپے ہے. اور یہ گیس آپ کے پاس اویلیبل ہے، یہ گیس آپ دے رہے ہیں، اور اس کی جگہ وہ جو 220 MMCFD، دیکھیں پورے شہر کراچی کے لیے 100 MMCFD اور کچھ 600 فیکٹریوں کے لیے 220 MMCFD، جس میں وہ جنریٹر چلا کے 11 روپے میں یونٹ بنا رہے ہیں اور ہم 45 روپے کا یونٹ خرید رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو گیس دے دی جائے اور ان انڈسٹریل یونٹس میں سے گیس بند کر دی جائے، اور پھر وہ بھی مجبور ہوں کے الیکٹرک سے بجلی خریدنے پہ مہنگے ریٹس پہ. سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرا بالکل یہ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 11 روپے پر یونٹ بجلی بنا رہے ہیں اور آپ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، تو اگر ان کی بجلی بند کر کے آپ کو دے دی جائے گی تو وہ انڈسٹریز مجبور ہوں گی نا سر آپ سے بجلی، یعنی کے الیکٹرک سے بجلی خریدنے پہ. نہیں، میرا بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف میں ایک چیز کی ڈیمانڈ کروں گا یا ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ ٹیرف پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں بجلی کا ایک ہی ہونا چاہیے ہر انڈسٹری کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ 11 روپے میں بجلی بنائے اور ایک انڈسٹری 45 روپے کی بجلی خریدے. ان کی بجلی دیکھیں، ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارے لیے بہت اہم ہے، باقی انڈسٹری جو کیپٹو پاور پہ چل رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اب گورنمنٹ کو کم از کم ان کا ٹیرف نیشنل گرڈ کی بجلی کے ساتھ برابر کرنا پڑے گا اور ان کے ریٹوں کو کم از کم RLNG ریٹ کے برابر لانا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ ہماری جو انڈسٹری جو کہ کیپٹو پاور پہ چل رہی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے اور ان کے جنریٹرز بہت زیادہ ایفیشنٹ ہیں. تو اگر وہ اتنے ہی ایفیشنٹ ہیں تو وہ کیوں نہیں گورنمنٹ ان کو RLNG پہ شفٹ کر دیتی تاکہ عام آدمی کو جس کے پاس اس وقت جو. لیکن آپ ایک بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا یہ ڈسٹریبیوشن یا جنریشن کا لائسنس اور کمپنیوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ کیا صرف کے الیکٹرک کی کراچی میں یہ ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کرتی رہے گی؟ کئی حکومتوں نے وعدہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی صورت لائسنس دیں، جبکہ کئی دفعہ احتجاج پہ. آپ نہیں سمجھتے اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ جو اس میں کمپیٹیٹو انرجی جنریشن شروع کر دی جائے، دوسری کمپنیز کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی آئیں اور آ کے پاور جنریشن کریں، ڈسٹریبیوشن کریں؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے اور بالکل یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ کا 2025-26 کے اندر یہ اس نے ہو جانا ہے. یہ جو آپ اس پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ہونے جا رہا ہے کہ کئی اور کمپنیز کو ڈسٹریبیوشن لائسنس بھی دیے جائیں گے اور جنریشن کے لیے بھی
कंपनीज अलग अपनी बिजली बनाकर बेच सकेंगी। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में इस वक्त फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इस वक्त किसी भी तरीके से जो है हमें इस वक्त जो किसी न किसी तरीके से हमें इसको काबू पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ये तवानाई के तज्ज़ियाकार थे रेहान जावेद साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले, ये इस सेगमेंट से पहले हमारी जावेद हनीफ साहब से बात हो रही थी। सर क्या कहते हैं कराची का, ये बाकी मसाइल तो अपनी जगह, पावर का मसला, लेकिन सर ये सेहरा भी आपके सर आता है कि जिस वक्त के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया, ताबिश गौर के ज़माने में जिस तरीके से रिकवरीज कराई गई कि इलेक्ट्रिक को बाकायदा इस्टेब्लिश करने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। सर देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो अपना हाथ, तो पॉलिसी जो डिसीजन होते थे वो तो जहाँ होते थे आपको पता है उसके अंदर। आप ये कह सकते हैं मुत्तहिदा उस वक्त गवर्नमेंट के साथ थी, उसमें सपोर्ट बहुत की सर आपने की इलेक्ट्रिक को। देखिए, सपोर्ट तो हमने नेक नियति से की थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तजर्बा फेल हो गया है। अवामी खिदमात के जो इदारे हैं उनको इस तरह प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ही जो है ना, ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं और अवामी खिदमात के जो इदारे होते हैं अवाम को सर्विस के लिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो केसी को किया गया है, इसका जो एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर इतने कंसेशंस इनको दिए गए हैं और इसके बावजूद ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते हैं, पावर जनरेशन जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे क्यों नहीं लेके आते, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। ये आके रोते हैं गैस का हो गया, फर्नेस ऑयल का हो गया। ये आज से थोड़ी पता है इनको, ये जब से आए उस वक्त से इनको पता है कि फर्नेस ऑयल महंगा है, गैस महंगी होने जा रही है, पाकिस्तान में गैस खत्म होती जा रही है। नेचुरली गैस खत्म होगी तो आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स पे जाना होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप लेके आए विंड एनर्जी में लेके जाएं, आपके नाम है सोलर पे जाएं, आप और चीजों पे जाएं, क्योंकि आप जनरेशन कंपनी भी हैं। बाकी मुल्क से अलग आप जनरेशन भी है, किसी न किसी तरह वो सिर्फ ये काम चलाते हैं, उनका मोटिव जो है प्राइवेट है, चाहे किसी का भी बुरा हाल। कराची के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है इसके अंदर इस वक्त। तो सर ये सिर्फ हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल पाकिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कोई रिलीफ आप कराची वालों को बनाएंगे। इस पे हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है। हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं, कराची के लोगों के साथ। लेकिन कहते हैं कि मुबैना तौर पे कि इलेक्ट्रिक किसी भी सियासी जमात को फंडिंग कर देती है, मुबैना तौर पे। हरगिज़ हमें तो भाई तो नहीं है, लेकिन हमें तो आज तक सड़क पे चलता आदमी भी फंडिंग नहीं करता है, उसको फंडिंग होती है तो उसको भी पकड़ने के लिए पहले तो हुई है सर, आई डोंट नो पहले क्या होती है। आज तो ये है कि कोई 5 रुपए दे देना, उसके पीछे भी आ जाते हैं लोग कि तुमने क्यों दिए इनको। अच्छा, हमारे तो हालात आजकल ये हैं। सर ऑफिस का कुछ हुआ है वफाकी हुकूमत से? ऑफिस में बात हो रही है, देखें। अच्छा, वो भी बातचीत चल रही है, अभी तक उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, हमारे मसाइल जो हैं बड़े डिफिकल्ट। हम ये मुल्क के अंदर ये वाहिद पार्टी है जिसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हर लेवल के ऊपर। मुख्तलिफ इदारे जो हैं, जो हमारे साथ जो हमें सप्रेस किया गया है, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जाती, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो सब ओपन है, आप नहीं है ना, आपको नजर आता होगा, हमें नजर आता है ना। हम पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी मुराद कोई डोनेशंस कलेक्ट करना है? डोनेशन कोई भी नहीं। हम झंडे लगाने जाते हैं, हमारे झंडे उतार दिए जाते हैं। हम बैनर्स लगाने जाते हैं हमारे, हम चौकिंग करने जाते हैं लोग हमारे। सर NA-240 में अच्छी खासी कैंपेन चल रही है, मैंने इलेक्शन ऑफिस भी देखा, झंडे भी देखे, बैनर्स भी देखे, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि जिसके चलने के पीछे कितनी एफर्ट होती है। किसी और पार्टी को भी कोई बैक कर रहा है पीछे? सारी पार्टियां जो हैं, नहीं मेरा मतलब है बैक अगर नहीं कर रहा है तो उनको आज़ादी है सारी चीज़ें करने की। आप लोगों को आज़ादी नहीं, हमारे उस तरह से आज़ादी नहीं है। डॉक्टर सौराब सर की हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असेंबली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब खैरियत हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ सर, आपके दोस्त यहाँ मेरे साथ मौजूद थे तो हमने सोचा आपको भी लाइन पर लेके बात की जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जावेद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और सिंध हुकूमत के जो चल रहे हैं सर, कुछ तात्तुल के शिकार नजर आते हैं, क्या वजह? आप जैसे लोग पार्टी में मौजूद हैं, आप कहते हैं कि जी आप भी चाहते हैं कि मसाइल को हल करके जल्द से जल्द बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, तो फिर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा सर? अब तो आपकी इत्तेहादी पार्टी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। सर बात यह है कि बातचीत चल रही है, आपको भी मालूम है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो कानून पास हुआ था, कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप जल्दी इलेक्शन कराएं, और अभी भी हमने ये थोड़ी कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल कैंसिल हो। हम ये चाहते थे, कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट गई भी, कि कुछ टाइम के लिए आप मेहरबानी करके इसको थोड़ा पीछे कर दें, आगे कर दें, मतलब कुछ टाइम दें ताकि हम उसमें कोई कानून साजी वगैरह कर लें। तो ये सिलसिला चल रहा है, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है।
بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا بھی تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ چلیں گے بھی, اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ سارے جو معاملات ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی معاملات طے ہو جائیں گے. اچھا, تو سر کوئی قباحت ہے یا کیا وجہ ہے, کیا سندھ حکومت جو ہے وہ شہری حکومت کو بااختیار نہیں بنانا چاہتی کیا؟ بالکل کہتے ہیں اتنے بھی اختیارات نہیں ملنے چاہیے کہ بے لگام ہو جائے شہری حکومت. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اختیارات جو قانون آئین کے اندر ہیں وہ تو نہ اس سے کم دے سکتے ہیں, زیادہ تو نہیں دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر تھوڑے بہت اگر کم تھے تو اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے, پورا ایگریمنٹ ہوا ہے جی جی, اور اس ایگریمنٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے سارے معاملات طے ہو جانے چاہیے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا, تو سر کب تک امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کا سلسلہ بحال ہو جائے گا اور یہ جو تعطل آیا ہوا یہ رک جائے گا, اور یہ اس میں کوئی حتمی صورت نظر آئے گی ان ترامیم میں؟ انشاءاللہ تعالی آپ یہ اس کی میٹنگز ہوئی ہیں. پہلے یہ کوشش تھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں سندھ کے اندر, اس میں متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی, جی ڈی اے اور پی ٹی آئی, سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا تھا, جو یہ سلیکٹ کمیٹی ہے جس کا میں خود ممبر ہوں, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں جا کر ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا اس کو الیکشنز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں, بلدیات کو بالکل ختم نہیں کریں, ڈیلے کریں. لیکن وہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ ہماری ریکویسٹ نہیں مانی. اب یہ قانونی ماہر جو ہیں وہ سب بیٹھے ہیں اور اس جو صورتحال ہے, اور آپ کو بخوبی اس سے سر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں, الیکشن سر پہ کھڑے ہیں بلدیاتی اداروں کے. نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل الیکشن ہوں, لیکن یہ ہم ایم کیو ایم کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو آن بورڈ لے کر آگے چلنا. ٹھیک ہے سر, جاوید حنیف صاحب آپ سے فائنل کامنٹ لینا چاہوں گا. پھر دیکھیے کوشش جاری ہے, سارا سلسلہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ڈیفیکلٹ پروسیس ہے اور اس میں ڈفیکلٹیز ہیں, لیکن انشاءاللہ بھی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, آپ سر کی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے سر لاسٹ نوٹ پروگرام کا؟ جاوید بھائی کو میری طرف سے سلام. میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں اور الیکشن ہمارے تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئے جی, اور کافی انپوز بھی آ گئے میرے حلقے کے اندر, اور اللہ سب کو خوش آباد رکھے, اللہ کرے جلدی یہ معاملات طے ہو جائیں تو ہم آگے بڑھیں. آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سر آپ سر کی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا سر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تشریف لائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.